نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. سورة النصر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے. ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ لوگوں کو اللہ کے دین میں جوگ در جوگ آتا دیکھ لیں. فسبح بحمد ربک واستغفر، آپ اپنے رب کی تسبیح کرنے لگے حمد کے ساتھ اور اس کی مغفرت کی دعا مانگیے. انہ کان توابا، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے. اس سورت کا نام پہلی آیات کے الفاظ نصر اللہ سے لیا گیا. مکہ مکرمہ کا فتح ہونا، جزیرہ عرب میں اسلام کا پھیلنا اور لوگوں کا گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہونا اس سورت کا موضوع ہے. سورت نصر پوری سورت نازل ہونے کے اعتبار سے قرآن مجید کی آخری سورت ہے. حضرت عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا، کیا تو جانتا ہے قرآن کی آخری سورت جو ایک ہی بار نازل ہوئی کون سی ہے؟ میں نے کہا ہاں، وہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تو نے سچ کہا. صحیح مسلم کی حدیث تھی 3024. مکہ مکرمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت اور مسکن تھا، لیکن کافروں نے آپ کو اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو وہاں سے ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا تھا. فتح مکہ سے پہلے بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور اسلام کے برحق ہونے کا یقین ہو چکا تھا، مگر قریش کی مخالفت یا کسی خوف کی وجہ سے وہ اسلام قبول کرنے سے رکے ہوئے تھے. جب 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تو یہ رکاوٹ دور ہوگی اور لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے، جبکہ اس سے پہلے ایک دو افراد مسلمان ہوتے تھے. یمن سے 700 افراد کی جماعت مسلمان ہو کر مکہ مکرمہ پہنچی. اسی طرح عام عرب بھی گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہونے لگے. فتح مکہ سے لوگوں پر یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور اسلامی دین حق ہے جس کے بغیر آخرت میں نجات ممکن نہیں. اللہ کی مدد آنے سے یہی مراد ہے کہ اسلام اور مسلمان کفر اور کافروں پہ غلبہ پا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر تھی اس سورت میں. جب سورت نصر نازل ہوئی تو صحابہ کرام سمجھ گئے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آ گیا، اس لیے آپ کو تسبیح، حمد اور استغفار کا حکم دیا گیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں مجھے جنگ بدر میں حصہ لینے والے بزرگ صحابہ کے ساتھ اہم معاملات میں مشاورت وغیرہ میں شریک رکھتے تھے، جس پر بعض لوگوں نے ناگواری کا اظہار کیا اور کہا کہ اسے آپ ہمارے ساتھ کیوں شریک کرتے ہیں؟ اگر یہ کم سن ہونے کے باوجود شریک ہو سکتا ہے تو اس جیسے ہمارے بیٹے بھی ہیں، وہ کیوں نہیں شریک ہو سکتے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم اس کی حیثیت جانتے ہو پھر بھی اعتراض کرتے ہو. چنانچہ انہوں نے ایک دن مجھے بلایا اور غزوہ بدر میں شریک ہونے والے جلیل القدر صحابہ کرام کے ساتھ بٹھا دیا. میرے خیال میں اس روز حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے اسی لیے بلایا تھا تاکہ وہ میری حیثیت ان پر واضح کر دیں. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بزرگ صحابہ سے پوچھا، اللہ تعالیٰ کے قول اذا جاء نصر اللہ والفتح کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ بعض صحابہ نے کہا، جب ہمیں فتح اور نصرت سے نوازا جائے تو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اس وقت ہم اللہ کی حمد کریں
اور اس سے بخشش مانگے۔ بعض صحابہ خاموش رہے اور اس کے متعلق کچھ نہ کہا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجھ سے مخاطب ہوئے اور پوچھا، ابن عباس کیا تمہاری بھی یہی رائے ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے فرمایا تمہاری رائے کیا ہے؟ میں نے کہا اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی زندگی کے دن پورے ہونے کی خبر دی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اس صورت کے بارے میں میری بھی یہی رائے ہے جو تم نے کہا۔ صحیح بخاری کی حدیث 4970 تھی۔ اللہ کی تسبیح، حمد اور استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے نبی، جب آپ اپنی آنکھوں سے اپنی 23 سال کی انتھک محنت کا پھل دیکھ لیں کہ لوگ فوج در فوج آپ کے جھنڈے تلے آ جائیں، جوگ در جوگ حلقہ بگوش اسلام ہو جائیں، تو آپ سمجھ لیں کہ تبلیغ اور رسالت کا جو اہم فریضہ آپ کو سونپا گیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ اب آپ کا دنیا سے کوچ کرنے کا مرحلہ آ گیا، آخرت کی طرف جانے کا وقت آ گیا، جہاں آپ کے لیے بہتری ہے، وہاں آپ کے لیے اس دنیا سے کہیں زیادہ بھلائی ہے، وہیں آپ کی مہمانی تیار ہے۔ اس لیے آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح اور استغفار کا خوب اہتمام کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب سے یہ سورت اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز ایسی نہیں پڑھی جس میں آپ یہ دعا نہ کرتے، سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، پاک ہے تیری ذات اے میرے رب اور تیرے لیے سب تعریفیں ہیں، اے اللہ کہ میرے اوپر میرے رب کا جو حق تھا وہ میں نے پورا کر دیا، بلکہ اسے ہمیشہ یہی سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ مجھے کرنا چاہیے تھا وہ میں نہیں کر سکا۔ اسے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اس کا حق ادا کرنے میں جو کوتاہی بھی اس سے ہوئی ہے اس سے درگزر فرما کر اس کی حقیر سی خدمت کو قبول کرے۔ یہ ادب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا کہ جن سے بڑھ کر اللہ کی راہ میں صحیح اور کوشش کرنے والا انسان کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ آپ سے کہا گیا کہ اپنے رب سے دعا مانگے کہ جو خدمت اس نے آپ کے سپرد کی تھی اس کو انجام دینے میں جو بھول چوک یا کوتاہی بھی آپ سے ہوئی ہو اس سے درگزر فرمائیے۔ جب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ادب سکھایا گیا تو کسی دوسرے کا یہ مقام کہاں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے عمل کو بڑا سمجھے اور اس دھوکے میں مبتلا ہو کر اللہ کا جو حق اس پر تھا وہ اس نے ادا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا حق اس سے بہت بلند و بالا ہے کہ کوئی مخلوق اس کو ادا کر سکے۔ سورۃ نصر مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے سبق دیتی ہے کہ اپنی کسی عبادت اور دین کی خدمت کو بڑی چیز نہ سمجھے، بلکہ رائے حق میں اپنی تمام تر توانائیاں صرف کرنے کے بعد یہی سمجھے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ آیات مبارکہ کی حکمتیں اور تقاضے سمجھتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام اور امت محمدیہ کی نصرت اور مدد کا وعدہ کیا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسی وقت اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے جب وہ اس کے دین کے مددگار بن کر کام کرتے ہیں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو اپنے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ اس میں عمر، تجربہ اور بزرگی یا مال و دولت کی کوئی قید نہیں۔ نمبر 3، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں اور دنیاوی زندگی سے ان کا تعلق اور رابطہ ختم ہو چکا ہے، اب آپ برزخی زندگی گزار رہے ہیں
جس کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو نہیں۔ صحابہ اور سلف صالحین کا یہ عقیدہ ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کسی نعمت سے سرفراز کرے تو بندے کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور کثرت کے ساتھ توبہ اور استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، نہ کہ تکبر، غرور، ریاکاری اور دکھاوا اور اترانا۔ نمبر 5، پوری زندگی میں اور بالخصوص زندگی کے آخری ایام میں اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح اور استغفار کثرت سے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 6، رکوع اور سجدے میں کثرت کے ساتھ یہ دعا سبحانک ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی پڑھنی چاہیے۔ جو میرے لیکچر ہیں مجنہ چیز کے خطا کار کے 87 لیکچر ہیں نماز کے بارے میں، اس پہ میں نے بڑی تفصیل سے اس پہ بات کی ہے۔ دین اسلام کے لیے کوئی بڑی خدمت انجام دینے کے بعد بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ آئیے اپنا جائزہ لیتے ہیں، ایک چھوٹا سا ٹیسٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی نصرت اور فتح آنے سے کیا مراد ہے، تفصیل سے بیان کیجیے۔ نمبر 2، سورۃ نصر کی فضیلت حدیث کی روشنی میں بیان کیجیے۔ نمبر 3، سورۃ نصر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا خبر دی گئی، جواب دیجیے۔ نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر کے متعلق ابن عباس رضی اللہ عنہ کے واقعے کو اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ نمبر 5، سورت کے آخری آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کا حکم دیا گیا۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح اور استغفار والے حکم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح عمل کرتے تھے۔ نمبر 7، اس صورت میں مسلمانوں کو کیا اہم ادب سکھایا گیا، تفصیل سے بیان کریں۔ رکوع اور سجدے میں جس دعا کو کثرت سے پڑھنا چاہیے اس کو یاد کریں۔ درجہ ذیل کلمات کا اردو میں استعمال بتائیے۔ نصر، یدخلون، فسبح، استغفار۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔